ہیں اور آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے پکائے ہوئے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اور یہ بات میں یہی بات عورتوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نمازی ہیں اور آپ کے گھر میں مرد نماز پڑھنے والا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ انہیں نماز کو کہتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں، تو آپ ان کے لیے 1-2 وقت کا کھانا نہ بنائیں۔ آپ ان کے لیے کھانا بنانے سے انکار کیجیے۔ میں کھانا نہیں بناؤں اس وقت تک جب تک آپ نماز پڑھ کر نہ آئیں۔ میں کھانا آپ کے لیے نہیں پروسوں گی جب تک آپ نماز پڑھ کر نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے اولاد کو اس وقت تک کھانا نہ دیجیے جب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ یہ ہمارے معاشرے کو سدھارنے اور سنبھالنے کا صحیح طریقہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ جادو طاقت ہے جو آپ کے ہاتھ سے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ اپنے معاملے اور معاملاتی زندگی میں ایک دوسرے سے تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، معاملاتی زندگی میں ایک دوسرے سے باہمی سمجھ اور ایک دوسرے کی بات کو مان سکتے ہیں، لیکن حقوق اللہ میں کسی کی بات نہ مانیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آ جائے تو لوگوں کے فرمان کو چھوڑیے اور اللہ کے فرمان کو پکڑیے۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، میں نے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا فرمایا محض اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری بندگی کرے، ورنہ دنیا میں انسان سے بہتر جنات، اس سے بھی بہتر ملائکہ، فرشتے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کافی تھے۔ میں کن باتوں کو آپ کو روشناس کراؤں، کن باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرواؤں؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ان باتوں کو جو میں نے ابھی بیان کیا، ان میں ایک بات جو سب سے زیادہ مفقود پائی جاتی ہے، جن میں سب سے زیادہ دوری، اور مولانا نے بھی بیان کیا تھا کدورت جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یہ وہی چیز ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ما معنی مضبوطی سے؟ کیا معنی ہے کہ مضبوطی سے پکڑے؟ اس میں اللہ کے احکام، اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کو پکڑنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکم امر کو پکڑنے کا نام ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المؤمنون اخوہ، مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ المسلم مرآۃ المسلم، مرآۃ میرا معنی آئینہ۔ آپ ہم اور جانتے ہیں کہ میرا کے معنی آئینے کے ہیں، اور آئینہ کا کام ہے کہ ان کو دکھانا، سمجھانا، بتانا۔ اور آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ جب ہم اور آپ نہا دھو کر، کہیں سے گھوم پھر کر یا بال سنوارنے کے لیے جب آئینہ کے سامنے جاتے ہیں تو آئینہ بتاتا ہے کہ آپ کے دائیں رخسار پہ، آپ کے دائیں گال پہ فلاں چیز کا نشان ہے، بائیں گال پہ چیٹی کے کاٹنے کی نشان ہے، سر کے سامنے مچھروں کے ڈنک مارنے کے نشان ہے، آپ کے چہرے پر کالا نشان ہے، آپ کے چہرے پر تل ہے، آپ کے چہرے پر بال ہے، آپ کے چہرے پر گورا پن ہے۔ یہ آئینہ بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر کس قسم کی کمی اور کیا چیز آپ کے اندر زیادتی ہے۔ آئینے کی یہ خصوصیت ہے۔ آئینہ یہ نہیں کہتا کہ جب کوئی مسلمان یا جب کوئی شیشہ دیکھنے والا، آئینہ دیکھنے والا آئینہ دیکھ کر گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جو دیکھنے آتا ہے آئینہ اس سے بیان کرے، ایسا ہوا کیا؟ آئینہ کبھی بھی کسی دوسرے کی عیب کو، کسی دوسرے کی خرابی کو کسی دوسرے سے بیان کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں آئینہ جس کے اندر جو خرابی، کمی بیشی ہے اسی کو بتاتا ہے، اسی کو دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز زیادتی اور کمی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے اوپر جو ہمارے اندر کمی ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اندر کوئی کمی نظر آئے تو اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسلمان کی کمی کو اسی سے بیان کیا جائے۔ اگر کسی کے اندر خرابی ہے
تو اس کو چاہیے کہ اسی سے بیان کرے کہ آپ کے اندر اس قسم کی خرابی ہے، آپ کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر یہ چیز، آپ کے اندر دین سے بغاوت کا اثر ہے، یہ ان سے بیان کیا جائے، نہ کہ دوسرے سے بیان کیا جائے۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ان کی خرابی کو کسی دوسرے سے بیان کرتے ہیں تو یہ آپ اگر اس کے اندر ہے تو یہ غیبت، اور کسی کے اندر نہیں ہے چغلی اور غیبت دونوں چیزیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی برائی کرے، اس کی غیبت کرے، اس کے بارے میں بری باتیں کرے۔ اور یہ چیزیں میں اس لیے اس موضوع کو چھیڑا کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ خرابی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے مردوں اور عورتوں میں۔ اگر مرد چائے کی ٹپریوں پہ ہے تو اسے دوسرے کی برائی کیے بغیر رہا نہیں جاتا، اور اگر عورتیں دو کے بیچ میں ہوں تو کسی تیسرے کے بارے میں بیان کیے رہا نہیں جاتا۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ غور سے سنیں، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان برائیوں کو، ان غلط کاموں کو، ان خرابیوں کو، ان چغل خوریوں کو آپ چھوڑ دیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور اس کو دور آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، جس کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں آپ تک پہنچاؤں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور قال صلی اللہ علیہ وسلم